السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ہمارا صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے آپ کو اور آپ کے اہل عیال کو اپنی خاص حفاظت میں رکھے۔ اللہ کا نام لے کر آغاز کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما وتوفیق عملا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا ارحم الراحمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جن صحابیہ کا ہم ذکر سنیں گے ان کا نام ہے سیدہ اسماء بنت مضربہ رضی اللہ عنہ۔ نام اسماء، والد کا نام مضربہ بن جندل۔ جب قریش کا ایک سردار حشام بن مغیرہ نجران آیا تو اس نے اسماء کے ساتھ شادی کر لی اور ان کو مکہ معظمہ لے آیا۔ یعنی یہ نجران سے ان کا تعلق تھا۔ تو مکہ میں ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جو بڑا ہی بدبخت اور ملعون ثابت ہوا، اور وہ تھا ابو جہل۔ یعنی یہ ابو جہل کی والدہ تھیں۔ اسماء رضی اللہ کا خاوند فوت ہو گیا تو ان کے بعد خاوند کے بھائی ابو ربیعہ بن مغیرہ نے اسماء کے ساتھ شادی کر لی۔ ان میں سے 2 بیٹے عیاش اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ ہشام کا بیٹا ابو جہل اسلام کی مخالفت میں خم ٹھوک کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اسلام کے خلاف حسد اور بغض کا جھنڈا بلند کیا۔ وہ احمقوں کا سردار تھا۔ اپنے باپ کے بعد قریش کی سرداری کے خواب دیکھتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور نے اس کی امیدوں کو خاک میں ملا دیا اور اس کی سب سے بڑی امید کو زندہ درگور کر دیا تھا، اور جو وہ چاہتا تھا اس کی بساط کو لپیٹ کے رکھ دیا تھا۔ اس لیے وہ ظلم و سرکشی پہ اتر آیا اور حد سے تجاوز کر گیا۔ شرپسندی کے مختلف طریقے آزمانے لگا۔ عمر بن میمون عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن کے علاوہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کو بد دعا دیتے نہیں دیکھا۔ اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ قریش کے چند افراد وہاں بیٹھے ہوئے تھے، قریب ہی اونٹ کی اوجھڑی پڑی ہوئی تھی۔ قریش نے کہا، تم میں سے کون اس اوجھڑی کو ان کی پیٹھ پہ رکھے گا؟ عقبہ بن ابی معیط نے کہا، میں یہ کام کروں گا۔ اس نے اوجھڑی پکڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر رکھ دی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے ہی میں رہے، یہاں تک کہ آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آئیں۔ انہوں نے اوجھڑی پیٹھ سے اٹھا کر دور پھینک دی۔ اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، الہی قریش کے سرکردہ افراد کو تباہ و برباد کر دے، الہی عتبہ بن ربیع کو تباہ و برباد کر دے، الہی شیبہ بن ربیع کو تباہ و برباد کر دے، الہی ابو جہل بن ہشام کو تباہ و برباد کر دے، الہی عقبہ بن ابی معیط کو تباہ و برباد کر دے، الہی ابی بن خلف کو تباہ و برباد کر دے، الہی امیہ بن خلف کو تباہ و برباد کر دے۔ یعنی نام لے کر، اوورآل دعا کے بعد نام لے کے ان کے دعا کی۔ سیدنا عبداللہ بیان کرتے ہیں، میں نے جنگ بدر میں دیکھا کہ ان سب کو قتل کر دیا گیا تھا، پھر ان کی لاشوں کو گھسیٹ کر کلیب نامی کنویں میں پھینک دیا گیا۔ امیہ بن خلف موٹا تھا، جب صحابہ نے اسے کھینچا تو کنویں میں ڈالنے سے پہلے ہی اس کے جوڑ الگ ہو گئے۔ ابو جہل کا ماں جایا بھائی، یعنی کہ جو ان کی ماں کا دوسرے شوہر سے بیٹا تھا، عیاش، عمر بن خطاب رضی اللہ کے ساتھ ہجرت پر روانہ ہوا۔ ابو جہل اور اس کے بھائی حارث کو پتہ چلا کہ وہ ہجرت پر روانہ ہو گیا ہے تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ کی گرفت کے خطرے کے باوجود دونوں نے دھوکے سے اپنے بھائی کو تحویل میں لے لیا اور اسے جکڑ کے واپس مکہ معظمہ لانے میں کامیاب ہو گئے اور اسے مکہ لا کر حبس بے جا میں رکھ دیا۔ یعنی کہ جو دوسرے شوہر سے ان کے بیٹے تھے
ابو ربی بن مغیرہ سے جو بیٹے تھے عیاش اور عبداللہ، وہ اسلام لے آئے تھے، یعنی یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس صورتحال کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل اس کے حق میں دعا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کشادگی پیدا کی، وہ مکہ سے بھاگ کر مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ ابو جہل کے بغض، عناد اور کینے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف آگ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے قریش کے سرداروں اور زعماء کو جنگ بدر پر روانہ ہونے کے لیے آمادہ کر دیا تاکہ اس دین کا خاتمہ کر دیا جائے جس نے ان کی جتھا بندی کو بکھیر کے رکھ دیا ہے۔ میدان بدر میں مسلمانوں کے لشکر اور مشرکین کے لشکر کا مقابلہ ہوا۔ ابو جہل نے مشرکین سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جنگ بدر میں فتح حاصل ہونے کے بعد رقص و سرور کی محفل منعقد کی جائے گی، اونٹ ذبح کیے جائیں گے اور شراب کے جام پیے جائیں گے۔ ابو جہل کو پتہ ہی نہ تھا کہ اللہ علیم و خبیر نے اس سے کیا چھپا رکھا ہے۔ لڑائی کی چکی گھومی، قریش کے سرکردہ افراد موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، بڑے بڑے بہادر تہہ تیغ ہو گئے۔ ابو جہل زخمی ہو کے زمین پر گر پڑا اور اپنی زندگی کی آخری سانس لے رہا تھا کہ اس کے پاس سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ گزرے تو دیکھا کہ ابو جہل کراہ رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے اسے پاؤں سے ٹھوکر ماری، اس کا سر کاٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا انجام دیکھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ عقبہ بن ابی معیط کو گرفتار کر لیا گیا اور لڑائی ختم ہونے کے بعد اس کی گردن اڑا دی گئی اور یہ دونوں بدبخت اپنے کیے کا بدلہ پا گئے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ نے اسلام قبول کر لیا، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئیں۔ وہ عطر جو تھے، عطریات بیچا کرتی تھی جو ان کے پاس یمن سے آتے تھے، یعنی خوشبو بیچتی تھی۔ ان کے بیٹے عبداللہ بن ابی ربی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ دیکھیں، ایک ہی ماں کے بیٹے تھے تینوں، اور دو بچوں نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ اسلام کی خدمت بھی کی، اور ایک بیٹا جو تھا وہ بالکل اسلام کا سخت ترین دشمن تھا اور وہ کفر کی حالت میں ہی فوت ہوا۔ اچھا جناب، ان کے بیٹے عبداللہ بن ابی ربی نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ان سے 10,000 درہم ادھار لیے۔ غزوہ حنین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا اور ان کا حساب صاف کر دیا۔ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ نے رقم ادھار دی تھی لے لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال اور اولاد میں برکت عطا کرے۔ قرض کے آداب میں یہ ہے کہ قرض کو ادا کیا جائے اور دینے والے کا شکریہ بھی ادا کیا جائے۔ یہ سنن نسائی میں کتاب البیوع میں حدیث ہے 4687 نمبر، سنن ابن ماجہ کتاب الصدقات میں بھی یہ حدیث موجود۔ سیدہ اسماء رضی اللہ نے اللہ عزیز و غفار کے ساتھ کیا گیا عہد پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم سے بچا لیا اور جنت ان کے لیے واجب کر دی۔ سیدہ اسماء رضی اللہ اور ان کے بیٹے ابو جہل کے درمیان زمین و آسمان کا فرق حائل کر دیا۔ اس بدبخت کو جہنم رسید کر دیا گیا اور اس کی والدہ نعمت ایمان سے سرفراز ہو کر جنت الفردوس میں جا مقیم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت کا سایہ دراز کرے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔